السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا، ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام حاضرین و ناظرین، آپ گواہ رہنا، میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں، اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں، اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وہ جسے ہدایت دے دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی، اور وہ جس کو راہ راست سے ہٹا دے، دنیا کی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی عالم، کوئی بھی شیخ، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی حضرت، کوئی بھی سجادہ نشین ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ ہم اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائی سے اس رب العالمین کی پناہ چاہتے ہیں۔ درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہ خطبات ابلیس کے جال کے عنوان سے چل رہے ہیں، جس کا آج یہ تیسرا خطبہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ مشرکین مکہ کا ایک نقشہ کھینچا اللہ وحدہ لا شریک نے،
اور کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو تو یہ جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم کوئی ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو جو کچھ ان کے ساتھ میں کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو یہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے تقرب کے لیے کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے اعلان ہو چکا ہے اس خطبہ جمعہ کا کہ آج جو خطبہ جمعہ ہے وہ ہے بت پرستوں پر ابلیس کا جال، کہ بت پرست جو ہیں ان کو اللہ وحدہ لا شریک، وہ قرآن حدیث کے ذریعے ہم کو یہ جاننا ہے اللہ نے ہم کو اس کے بارے میں کیا بتایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ ابلیس نے کس طرح سے جال ان بت پرستوں پر بچھایا۔ آئیے قرآن کریم کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، کہا تمہارا رب یہ ارشاد فرمانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں میں ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں جس کو میں دنیا میں اس زمین پر خلیفہ بناؤں گا۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، یہ ان کا جواب تھا فرشتوں کو، کہا کہ اے اللہ تو ان کو زمین پر بھیجے گا یہ فساد مچائیں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس انسانوں سے پہلے تقریباً 2000 سال پہلے انسانوں سے اس زمین پر جن آ چکے تھے۔ جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا۔ تو جن آ چکے تھے، انہوں نے جو فساد مچایا تھا شاید وہ فساد ہو جس کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اب تو انسان کو بھیج رہا ہے یہ فساد پھیلائیں گے وہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر کہا کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا کہ وَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں، تو وہ ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پوچھا، کہا مَا مَنَعَكَ، کہ تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ تجھے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہم، میں ان سے بہتر ہوں۔ کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے ان کو آدم کو جو ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ وہ گھمنڈ میں آیا، غرور میں آیا اور وہ غرور اس کا کفر تک لے گیا۔ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ دشمن بنا، انسانوں کا دشمن بنا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس نے مدد مانگی، کہا اے اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے، تو مجھے کافر تو قرار دیا ہے لیکن اتنی مہلت دے دے کہ جب تک لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا تجھے مہلت دی، مہلت مل گئی۔ کہا جب مہلت مل گئی تو پھر اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کے جو صراط مستقیم ہے اس پر بیٹھوں گا، ان کے دہنے سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جا میں تجھ سے اور ان سب سے اس جہنم کو بھر دوں گا۔ اور وہ اس کا جال ابلیس کا وہاں سے شروع ہوا۔ اب ابتدا ہوئی آدم علیہ السلام کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جو مرضی چاہے کھاؤ پیو، سکون سے رہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، لیکن اس پیڑ کے پاس مت جانا، فتکون من الظالمین، اگر تم یہاں گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ ووسوسہم الشیطان، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، لہم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور وہ وسوسہ کیا ڈالا؟ اس نے قسم کھا کر کہا کہ تمہیں پتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پیڑ سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ تم ہمیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ نہ رہو. اس زندگی سے بچانے کے لیے اور قسم کھا کر کہا میں تو تم کو نصیحت کرنے والا ہوں. اور وہ پہلا جال تھا جو کہ آدم علیہ السلام پر ڈالا تھا. اور ہوا یہ کہ ان کو وہ پیڑ کا پھل کھایا گیا. بہرحال وہ پیڑ کون سا تھا، بہت ساری روایتیں آتی ہیں. پھل کون سا تھا وہ ہمارا موضوع نہیں. موضوع ہے کہ یہ ابلیس نے جال کیسے ڈالا. آدم علیہ السلام پر جال ڈالا، ان کو جو ہے جنت سے باہر نکلوا دیا. اب اللہ وحدہ لا شریک نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم جاؤ، اب زمین پر جاؤ، سب نکل جاؤ یہاں سے، اور میرے پاس سے ہدایت آئے گی. جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ آخرت میں خوف ہوگا. اور یہی ہدایت کی پیروی سے روکنے کا سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں تیری صراط المستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا. دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار جانتے ہیں کس طرح سے شیطان نے جال بچھایا، اور جال کی ابتدا اس نے بت پرستی سے کروائی کہ ان مسلمانوں کو، توحید پرست مسلمان جو تھے ان کو اس نے بت پرستی میں لگایا. سب سے پہلے ابتدا یہ ہوئی. دیکھو ہمارا یہ خطبہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو توحید کی دعوت دینے والے ہمارے بہت سارے علماء نظر آتے ہیں. دین کی دعوت، دین حق سمجھانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھانے والے بہت نظر آتے ہیں. لیکن اس شیطان کے جال سے اور اس کی چال سے بچانے والے بہت کم نظر آتے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ضروری ہے کہ اس ابلیس کی چال سے ہم اپنے بھائیوں کو آگاہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کیسے جال بچھاتا. اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا آدم علیہ السلام کو، پوری آدم کی اولاد کو کہا یا بنی آدم لَيَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، یہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ کے رہنا، یہ تم کو گمراہ کرے گا. کما ابویکا، جیسے کہ تمہارے باپ کو اس نے، کما اخرجا ابویکا من الجنت، جس طرح سے تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا تھا ایسے ہی تم کو یہ جنت میں داخل نہیں ہونے دے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، یقین جانو کہ تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے. اے دنیا کے انسان، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور فریب دینے والا شیطان کہیں تم کو اللہ کے بارے میں فریب میں مبتلا نہ کرے. مسلمانوں کو مخاطب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. جوا، شراب، بت پرستی، پانسے پھینکنا، یہ سب شیطانی کام ہے. کہا فاجتنبوہ، تو تم ان سے بچ کر رہنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سب کو آگاہ کیا اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے، انسانوں کو، بنی آدم کو اور مومنوں کو، سب کو مخاطب کر کر کے اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر سمجھایا. لیکن یہ انسان ہے اور دوسری ایک قوم جنات ہے جو ان سے بھی زیادہ شریر ہے، زیادہ نقصان دائق ہے. ان دونوں قوموں نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ دونوں قوم شیطان کے جال میں پھنس گئی. اور بت پرستی کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ آدم علیہ السلام کے بعد فوراً ہی شروع ہو گئی تھی. آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک شیش تھے، ان کی اولاد تھی، شیش کی اولاد تھی، جنہوں نے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد ایک پہاڑ پر رکھ دیا تھا، جس پہاڑ کا نام نوز پہاڑ تھا، جو انڈیا میں ہے، وہاں رکھ دیا تھا. اور یہ لوگ زیارت کے لیے جاتے تھے، وہاں دیکھنے کے لیے جاتے تھے. پھر چند دنوں کے بعد شیطان آیا، انہوں نے اپنا جال ڈالا اور ان کو، جو دوسرے بھائی تھے، ان کی اولادوں کو، قابیل اور حابیل کی اولادوں کو سمجھایا. کہا کہ تم کو پتا ہے یہ جو ہے شیش کی اولاد کیوں جاتی ہے وہاں؟ یہ اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے، سب کچھ تو یہ لوٹے جا رہی ہے، تمہیں کیا ملے گا؟ اور تم بھی جاؤ کچھ نہ کچھ کرو. تو آتا ہے حدیثوں میں
کہ اس وقت ان کی قوم کے جو چالاک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ہم اگر تم کہو تو ہم دوسرے لوگوں کو بنا کے کھڑا کر دیں. اور اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ان کی قوم کے جو اچھے لوگ تھے ایک ہی مہینے میں جن کی کہ وفات ہوئی تھی، یہ لوگ تھے، ان کا نام ہے ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 لوگ تھے. کہا یہ ان کی سب کی وفات ایک ہی مہینے میں ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو ماننے لگیں گے، ان کے ہم مجسمے بنا لیتے ہیں، وہ وہاں برکت حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے برکت حاصل کرتے ہیں. بہرحال ان کی پوری تاریخ جو ہے نوح علیہ السلام کے بعد شروع ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے ان کے بت بنائے اور ان کے پاس بیٹھنے لگے. اب جب ایک پیڑھی پوری گزر جاتی تھی تو وہ پیڑھی جب نکل جاتی تھی تب شیطان آتا تھا کہ تم کو پتا ہے وہ پہلے کیا کرتے تھے، وہ ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے، ان کے ساتھ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ بت پرستی انہوں نے شروع کروا دی اور آگے بڑھواتے رہے. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان یہودیوں پر اور نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا. اللہ وحدہ لا شریک کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دعا کی اللہ وحدہ لا شریک سے، کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بننے دینا تاکہ ان کی عبادت کی جائے. آپ سمجھتے ہیں بت 2 طرح کے ہوتے ہیں. کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 2 طرح کے. ایک کو صنم کہتے ہیں اور دوسرے کو وثن کہتے ہیں. صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں صنم. اور جس کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی ہے اس کو وثن کہا جاتا ہے. جس کی کوئی شکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا؟ کہا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن مت بننے دینا. کیوں نہیں کہا کہ صنم مت بننے دینا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت لگا کر کوئی اس قبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس روزے کی پوجا نہیں کرتا، لیکن بنا شکل صورت کی آج پوجا جا رہا ہے. نعوذ باللہ. نہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گھروں میں دیکھو، گھروں میں لگا لیتے ہیں اس پہ. میں نے خود دیکھا، میرے خود اپنے پڑوسی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا فوٹو لگا کے اور صبح صبح اس پہ اگربتی سلگاتے ہیں، ایسے گھماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور وہی بت پرستی سے، صنم سے چلتے چلتے آج وثن تک پہنچ گئے، بت پرستی پہنچ گئی. اور پھر وہ زمانہ آیا نوح علیہ السلام کا، جن کی قوم میں جس کو کہا تھا کہ لا تذرن آلہتکم. نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہماری قوم کیا کہہ رہی تھی کہ اپنے جو معبود ہیں ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان سے چمٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوح نقصان پہنچائے. اور پھر سب کے نام لیے ہوتا ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، 4 کے نام لیے. سمجھ رہے؟ یہ 5 پنجتن پاک تھے، 5 کے نام لیے. ان کو اس زمانے کے تھے یہ، اور ان کے 5 کے نام لیے اور نام لے کر کہا. بہرحال یہ بت پرستی چلی. پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن لوہی جو تھا وہ مکے کا رہنے والا تھا. اس کو یہ بیمار پڑا تو کہا کہ شام میں ایک چشمہ ہے گرم پانی کا، یہ گرم پانی کے چشمے میں تو نہا لے گا تو صحیح ہو جائے گا. آج بھی ہوتا ہے نا، فلاں جگہ کے کنواں سے نہا لو، فلاں جگہ کے پانی سے نہا لو تو صحیح ہو جائے گا. وہ گیا اور وہ بدبخت صحیح بھی ہو گیا. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن پڑھیں، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ جانے کے بعد ہدایت واضح ہو گئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، آپ کی بات کو نہ مانے، آپ کی نافرمانی کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنائے. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی راستے پر ڈال دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے سب کچھ واضح کر دیا. اس نے اللہ حق کے راستے کو چھوڑ کر، وہ ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ کر وہ راستہ اپنایا، اور اپنانے کے بعد اس نے جو تھا وہ راستہ اپنا کے، اور وہاں سے جس چشمے سے وہ صحیح ہوا تھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، وہاں سے بت لے آیا ساتھ میں،
اور لا کے یہاں نصب کر دی. اور وہ بت سب سے پہلا جو تھا وہ منات، پھر لات، عزا، یہ بت تھے. یہ بت تھے انہوں کو، اور حبل، نائلہ، اصاف، یہ بت تھے اس وقت جو کہ اس نے ابتدا کہاں سے کی؟ ابتدا پہلے بت سے کی جس کا نام تھا منات. اس کو لا کے مکے میں نصب کیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں ان سب بتوں کو نصب کیا گیا، اور اس کے بعد میں لگا کے کسی کی مورتی بنائی گئی، کسی کو آدمی کی شکل میں بنایا گیا، کوئی بڑا سا پتھر رکھا گیا، کوئی کمرے کے اندر رکھے گئے، کوئی کسی کا اپنا گھر بنایا گیا. بہرحال پوری بات ڈیٹیل سے تو ان خطبوں میں نہیں ہو سکتی کیونکہ مختصر وقت ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے ان بتوں کی سب کی پوجا شروع کی، اور ان پر جو یہاں تک کہ حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں اس کے تعلق سے بہت ساری ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو ہیں جب کہیں سفر پر جاتے تو ان بتوں کے پاس جاتے، ان کو چھوتے اور چھونے کے بعد جایا کرتے تھے، اور جب لوٹ کر سفر سے آتے تو پھر ان بتوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے لیے ہدیہ دیا کرتے تھے، ان پر جو ہے جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا قربانی کیا کرتے تھے. اور وہ ان بتوں کی عبادت اس طرح سے شروع ہوئی جو اسلام آنے کے بعد ان کو کسی نے، خالد بن ولید نے کسی کو ختم کیا، کسی نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو ختم کیا، ایسے ان بتوں کو تباہ کیا گیا. بہرحال وہ سب کی الگ الگ کہانی پوری تاریخ میں موجود ہے، آپ ڈیٹیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال عزا کے بارے میں تھوڑا لمبا آتا ہے حدیث میں کہ عزا جو تھی یہ ایک عورت تھی، اور یہ ایک 3 پیڑ تھے کیکر نام کے، ان کیکر نام کے پیڑوں پہ یہ وہاں مانی جاتی تھی کہ یہاں عزا نام کا ایک بت ہے جو کہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی برکت کا باعث بنتا ہے. اور وہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ ایک کیکر کا پیڑ کاٹ کا آؤ. وہ کاٹ کا آئے، پوچھا وہاں تم کو کوئی ملا؟ کہا کوئی نہیں ملا. کہا اچھا دوسرے کو جا کے کاٹ کا آؤ. کہا پھر کوئی ملا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی نہیں ملا. کہا تیسرے کو کاٹ کا آؤ. جب تیسرے کو کاٹنے کے لیے گئے تو وہاں ایک مجابر تھا بیٹھا ہوا، اور ایک عورت کی چیخ کی آواز آ رہی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو عزا ہے. کہا یہ تو نہ اے عزا، نہ تو کسی تعریف کے لائق ہے اور نہ تو کسی کی مدد کر سکتی ہے. اور انہوں نے تلوار نکالی اور 2 ٹکڑے کر دیے اس کے. جب وہ دیکھا تو وہ کوئلہ تھا، وہاں سے آوازیں نکل رہی تھی. اور ادھر اس مجابر کو بھی قتل کیا، جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو بھی قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کہانی بتائی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی تو عزا تھی جن کو کہ تم نے قتل کیا تھا، کاٹا تھا، وہی عزا تھی. بہرحال لمبی تفسیر حدیث میں ان چیزوں کی ہے سب کی. ہمارے کہنے کا مقصد کیا ہے، آگے آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ جو ہیں بت پرستی میں دھیرے دھیرے صنم سے کھچ کر وثن پر آ گئے. اور جس مورتی کی وہ پوری آپ تاریخ کو دیکھیں، اسلام کی تاریخ کو اس سے پہلے وہ بتاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جب جایا کرتے تھے باہر اور ہمارے ساتھ کوئی بت نہیں ہوتا تو ہم ایک پتھر لے جایا کرتے تھے، کعبے کا پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے کعبے کے پاس سے، اس پتھر کو وہاں رکھ کر اس کی پوجا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ جب وہاں سے نہیں لے جاتے، کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہاں جا کر ہم 4 پتھر تلاش کرتے، اور 4 پتھروں میں ایک پتھر جو تھا، ایک پتھر کو ہم جو اچھا ہوتا اس کو الگ الگ نکال کر رکھتے، اس کی پوجا کرتے تھے. اور جو 3 پتھر ہوتے تھے ان 3 کو لگا کر اپنی ہانڈی بناتے تھے، کھانا بناتے تھے، ان 3 کو رکھ کر اس کے نیچے آگ جلا کر. اور اگر جہاں پتھر نہیں ملتے تو ایک ریت کی ڈھیری بنا لیتے تھے، اس پر بکری کو کھڑی کر کے دودھ دوتے، اور دودھ دونے کے بعد پھر اسی کی پوجا کرا کرتے تھے. اور یہ سب تاریخ میں پوری ان کی ڈیٹیل موجود ہے. بہرحال اسلام آنے تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ٹائم ان بت پرستی کو بالکل ختم کروایا اور بتوں کو اپنی چھڑی سے نکال کر پھینکا. کعبے سے بتایا جاتا ہے تقریباً 360 بت تھے، اور ان بتوں کی یہ حالت ہو گئی کہ اپنے اپنے قبیلے کا لوگ رکھنے لگے تھے. بہرحال ان کو نکال کر پھینکا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا یہاں سے، کیونکہ باطل بھاگنے ہی والا تھا. حقیقت میں یہ باطل یہ بودا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کو بھاگنا ہی ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے پوری طرح سے کوشش کی اور وہاں سے بت پرستی کو ختم کرایا.
اب بت پرستی وہی بت پرستی تھی جس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا تھا کہ تم بھئی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، پوجا کیوں کرتے ہو، کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. وہی بات کہی انہوں نے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے، قربت کے لیے کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات انہوں نے جو کہی تھی وہ کون سی تھی؟ وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. یہ دوسری بات تھی. اور تیسری بات کیا تھی؟ تیسری بات آتی ہے حدیث میں کہ ایک قبیلہ تھا جو کہ لبیک کہتا تھا، وہاں لبیک پڑھتا تھا. کہاں پہ؟ حرم میں. جب وہ تلبیہ پڑھتا تھا عمرے کے ٹائم اور حج کے ٹائم، تو وہ تلبیہ کیا پڑھتا تھا؟ وہ تلبیہ پڑھتا تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یہ تلبیہ پڑھتے تھے. لیکن اس سے آگے وہ ملاتے تھے جو کہ جس کو کہ شرک اور کفر قرار دیا گیا. کیا ملاتے تھے؟ وہ ملاتے تھے الا شریکا هو لک تملیکہ وما ملک، لیکن کچھ ایسے شریک ہیں جن شریکوں کا تو ہی مالک ہے، جو کچھ اس کو دیا ہے وہ سب جو اس کے اختیار میں ہے وہ سب تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے. یعنی وہ عطائی مالک ہے، ایسے مالک نہیں ہے کہ وہ مالک ہو بذات خود کسی چیز کے مالک نہیں ہے، وہ عطائی ہیں. انہوں نے عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے، تو یہ عطائی مالک ہیں. کہا الا شریکا هو لک تملیکہ وما ملک، لیکن کچھ ایسے شریک ہیں کہ جو کچھ ان کے جس چیز کے وہ مالک ہیں وہ سب تو نے ہی عطا کیا ہے، سب تیرا ہی دیا ہوا ہے، اور جو ان کو اختیار دیے ہیں وہ تو نے ہی دیے ہیں. تو یہ تیسری چیز تھی. اس طرح سے یہ تین باتیں تھیں، جن تین باتوں کا جو مین شرک تھا، جو کہ وہ جو شرک تھا وہ آج بھی ہماری قوم میں موجود ہے. وہ تینوں چیزیں موجود ہیں، سمجھ لیں. اور اس صنم سے، بت پرستی سے ہٹ کر آج وثن پر آ گئے، جس سے کہ اللہ وعدہ. ایک بار شیطان نے کہا کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو لوگ، ان کے ٹائم میں آیا شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان صبح کو پانی پر اپنا جال ابلیس بچھاتا ہے. ابلیس اپنا جال، اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، اور پانی پر تخت رکھ کر اپنے لشکر کو تیار کرتا ہے، اور صبح ہی وہ لشکر جا کر سب لوگوں میں پھیل جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اپنی شام کو رپورٹ دیتا ہے کہ کس نے کیا کیا. بہرحال اس حدیث میں بھی لمبی تفسیر ہے، مختصر یہ کہ وہ اپنا آ کر بتاتا ہے. ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں ابلیس نے اپنا لشکر بھیجا. صبح میں وہ گئے، شام کو سارے کے سارے دفتر، سارے رجسٹر خالی تھے. ابلیس نے پوچھا کیا ہوا تم لوگوں کو؟ تم نے تو ہم لوگوں نے قسم کھائی تھی ان کو بہکانے کی، ان کو راستے سے ہٹانے کی، ان کے صحیح راستے پر بیٹھنے کی، ان کو گمراہ کرنے کی، ان کو راستے سے بھٹکانے کی، لیکن آخر کیا وجہ ہوئی جو کہ تم اپنے رجسٹر صاف لے کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ باس، ابلیس جو تھا اس سے کہا کہ بھئی ایک ایسی قوم آئی ہے، اس نبی کی ماننے والی قوم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قوم ہے کہ جس کو گمراہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ جزیرت العرب سے مایوس ہو گیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہ ابلیس کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم خالی رجسٹر لے کر آئے ہو، چند دنوں کے بعد اس قوم پر یہ دنیا کھول دی جائے گی، اور یہ جس طرح سے جو مضبوطی ان کے ایمان میں ہے وہ کمزور ہو جائے گا ان کا ایمان، اور پھر ہم اپنا کام اچھی طرح سے کریں گے. اور وہ زمانہ آج کا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی اس زمانے کی، کہ لیکن کچھ ٹائم کے بعد شیطان کی پرستش یہاں پر ہوگی. اور آج وہ ہم یہاں بھی اور دوسرے عرب ملکوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا پوزیشن چل رہی ہے. دنیا کو لوگ سر فہرست رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کو پیچھے دھکیل رہے ہیں. اور یہاں پر اسی طرح سے یہ بت پرستی شروع ہوئی ہمارے ملکوں میں، اور ہمارے ملکوں میں جو بت پرستی شروع ہوئی تو وہ خاص طور سے توحید پرستوں میں. پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جو حدیث میں نے بیان کی تھی، اس کو دیکھیں کہ اس حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی
وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے تاریخ کی کتابوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہوتے تھے اور لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, اور وہ طواف کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ لوگ طواف کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, یہاں تک جب وہ پڑھتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے اللہ کے بندو یہیں رک جاؤ, اللہ کے بندو یہاں سے آگے مت بڑھنا, اس سے آگے مت بڑھنا, خطرہ ہے یہاں سے آگے, اس سے آگے مت کہنا جو تم کہتے ہو یہ مت کہو, اس سے رک جاؤ, اس سے باز آ جاؤ. لیکن وہ ایک دم اور غصے میں تیزی سے کہتے تھے الا شریکن هو لک تملیکہ وما ملک, لیکن ایسے شریک ہیں جن کے اختیار میں جو کچھ ہے وہ عطائی ہے, اور وہ عطائی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا ہے, اس لیے وہ اس کے مالک ہیں. تو ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں آج اپنے محلے میں, اپنے ملکوں میں, اپنے شہروں میں, اپنے گھروں کے آس پاس آج دیکھ لو وہی عقیدہ ان توحید پرست مسلمانوں کے اندر داخل ہوا ہے, وہی عقیدہ ہے, بالکل سیم ہے. جب اس عقیدے سے مکے کے اور آس پاس کے جو لوگ تھے ان مشرکوں کا یہ حال ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو مسجد سے بھی منع کر دیا, حرم شریف سے کہا کہ انما المؤمنون, کا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے کہا خصوصی طور پر کہ انما المشرکون نجس, یہ مشرک جو ہے یہ نجس ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا, تو یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھٹکنے بھی نہیں پائے. کون سا یہ شرک تھا؟ یہی تو شرک تھا عطائی والا, یا کوئی دوسرا تھا؟ وہی شرک تھا جس کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے آگاہ کیا, ہم کو, اس قوم کو آگاہ کیا, وہی شرک تھا. اور وہی شرک وہ کہتے تھے کہ الا شریکن هو لک, ایک ایسے شریک ہیں کہ جو کچھ ان کے اختیار میں ہے وہ سب تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے, اور جو ان کے اختیار میں ہے یہ سب عطائی ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی, ہمارے توحید پرست بھائی یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بذات خود اپنا نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. اور وہی اختیاری جو چیزیں تھیں ان کو رکھ کر, اسی عقیدے کو رکھ کر وہ مکے کے مشرک جو تھے, وہ مشرک مکے کے ان کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اگلے سال کے بعد یہ یہاں اس جگہ پر بھی نہ رہیں, اور ان کی بہو بیٹیوں کو باندی بنایا گیا, ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا گیا, مال کو حرام مسلمانوں کے لیے یہ حلال قرار دیا گیا, ان کے مال کو چھینا گیا, ان کی اولادوں کو باندی اور غلام بنایا گیا. یہ کوئی دوسرا عقیدہ تھوڑی تھا, یہی تو وہ عقیدہ ہے جو کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہے. اور آج بھی آپ اگر ان کو سمجھائیں گے تو جواب بالکل سیم یہی ملتا ہے. تو جب وہ لوگ مشرک قرار پائے گئے ان عقیدوں کو رکھ کر, تو کیا آج کے ہمارے مسلمان کیا یہ مشرک نہیں قرار پائیں گے؟ یہ بھی. اور جب قرآن کی آیت آپ پڑھ دیں, کہہ دیں کہ قرآن کی آیت ہے, تو پھر جواب مولوی کیا دیتا ہے؟ اس کا جواب دیتا ہے ارے یہ تو وہ آیت پڑھ رہا ہے جو کہ مشرکوں پر کے لیے اتری تھی, یہ کوئی ہمارے لیے تھوڑی ہے, یہ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہمارے لیے نہیں, یہ تو ان کے لیے ہے. ارے یہ مولوی نے وہ آیت پڑھ دی جو کہ مشرکوں کے لیے اتری تھی. اللہ کے بندو, یہ قرآن کریم جو ہے, اگر میں اگر وہ کام کروں جو مشرک کرتے تھے تو وہ مشرکوں پر جو آیت فٹ ہوتی تھی آج وہ میرے اوپر فٹ ہو جائے گی, اور میں بھی مشرک قرار دیا جاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مشرکوں پر اتری تھی کیونکہ وہ میرے اوپر آج فٹ بیٹھ گئی ہے, اس لیے میں بھی مشرک ہو گیا اگر میرے اوپر فٹ بیٹھے گی. اسی طرح سے کسی پر بھی اگر وہ آیت فٹ بیٹھتی ہے تو وہ سمجھ لو کہ وہ ویسا ہی مشرک ہے. اگر وہ آیت فٹ بیٹھتی ہے قرآن کی, یا کوئی حدیث فٹ بیٹھتی ہے, بالکل وہ ویسا ہی ہے اور ویسا ہی اس کا عقیدہ ہے. تو اس لیے ہم کو ہوشیار اس ابلیس سے, جس نے جو جال بچھایا ہے, اس سے ہم کو خاص طور سے ہوشیار رہنا ہے, اس سے خبردار رہنا ہے تاکہ اس ابلیس کے جال سے ہم بچ سکیں. دوسری چیز, اللہ وحدہ لا شریک نے جو کہا تھا کہ جب ان مشرکین مکہ سے پوچھا جائے کہ بھئی تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, تو یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اچھا اب پلٹیں 1400 سال پہلے, وہ عبادت میں کیا کرتے تھے؟ ان کی جو عبادت, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا, اس عبادت میں وہ کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ کرتے تھے جو حدیثوں میں آتا ہے
کہ وہ اپنے بتوں کے پاس جا کر جھکتے تھے، ان کو چومتے چاٹتے تھے، ان کو چھوتے تھے، یہاں تک کہ سفر کے ٹائم جاتے تو ان کے پاس حاضری دیے بغیر نہیں جاتے تھے، اور ان سے لوگوں کو ڈراتے تھے کہ ارے یہاں پر ہو الٹے قدم چلنا، اگر تم نے پیٹ کر دی تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، شیطان یخوف اولیاء، جو کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، تو تم ان سے مت ڈرنا، وخافونی، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو۔ اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچا، اور پھر وہ آج جتنے ان پر قربانی کرتے تھے، آج ویسی ہی قربانی صنم کے بجائے وثن پہ ہو رہی ہے۔ بھائی نام ہی تو چینج ہوئے، لیکن آج وہی قربانی آپ ان کو کہہ دیں شرک، کہ بھئی یہ شرک ہو رہا ہے، تو غیر مسلم تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہ مسلم ہی ہمارے دشمن بن جائیں، غیر مسلم نہیں کہے گا، مسلم ہی دشمن بن جائیں گے۔ آج اس شرک کی طرف اگر قوم کو آپ آگاہ کریں گے، قوم کو سمجھائیں گے، قوم کو بتائیں گے، تو یہ قوم کے لوگ اپنے ہی قوم کے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں، اور دوسرے غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانے والے وہ مسلمان ہی ہیں، کوئی دوسری قوم نہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل تو واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ پوری سب نیوز چل رہی ہے ہر چیز کی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اسی وجہ سے لوگ الحمدللہ اس شرک و بدعت سے توبہ کر کر کے اور صحیح راستے پر آ رہے ہیں۔ تو وہی شرک اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ میں یہ سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریبی ہو جائیں۔ تیسری چیز جو میں نے بتائی تھی، وہ کہتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آج بھی یہی ہے، بس نام چینج ہے لیکن ہے وہی، پہلے صنم کے ساتھ تھا، آج وثن کے ساتھ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین وہی ہے۔ آپ یہ جانتے تھے کہ اب صنم کے نام سے میری امت میں پوجا ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ہو رہی ہے، کتنی جگہ صنم بھی بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ بس حفاظت فرمائے اس امت کی، چاہے وہ ایمان کو، اسلام کو قبول کرنے والی امت ہو، چاہے نہ قبول کرنے والی ہو، ہے تو یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی۔ بہرحال شرک سب طرح سے ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ وحدہ لا شریک نے کہا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اور آج بھی جب ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ان کے آگے مت جھکو، بھائی جو کچھ تم ان کے آگے کر رہے ہو یہ مت کرو، یہ سب کچھ مت کرو، یہ تم کیوں کرتے ہو، یہ تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو کہ نہیں ہم اس لیے تھوڑی کرتے ہیں۔ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم کیسے اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ سے ڈائریکٹ مغفرت طلب کر سکتے ہیں، ہم کیسے ڈائریکٹ کہہ اور سیڑھی کا حوالہ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ اس قوم نے جو اللہ کی قدر تھی وہ قدر نہیں جانی، اس قوم نے اور قدر نہیں جانی، اور وہی بت پرستی جو کہ صنم کے ساتھ ہوا کرتی تھی، آج وہ وثن کے نام سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں میں داخل ہو گئی۔ ہم خصوصی طور پر، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر ذرا غور کریں، یا تو میں اور آپ سب، یا تو شیطان کے اوپر غالب ہیں یا شیطان ہمارے اوپر غالب ہے، بس دوسری کوئی چیز نہیں، یا تو ہم شیطان پر غالب ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، بتایا تھا، حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا اس کو قرین کہا جاتا ہے، اور بھی نام ہیں اس کے حدیثوں میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو یہ آگاہ کیا کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کھلے دشمن سے بچ کے رہیں، اس سے ہوشیار رہیں، اور اس شیطان کے جال سے، جو شیطان کا مکر و فریب کا جال ہے، اس جال سے ہم ہوشیار رہیں، اس سے خود بچیں، اپنے دوستوں کو بچائیں، اور اس کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ جو طریقہ اب سے 1400 سال پہلے تھا۔ 1400 سال پہلے کون سا طریقہ تھا؟
اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تم کو اتباع اور پیروی صرف اس کی کرنا ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور ان کے علاوہ اپنے کسی دوست کی پیروی مت کرنا۔ اور اب یا تو آپ اللہ کی اور رسول کی اتباع میں ہیں، کہا آگے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے راستے سے بچ کر رہنا۔ اب یا تو آپ شیطان کے حوالے، ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم جو ہے اس پر جو شیطان جو ہے اس ابن آدم پر اپنا سونڈ جمائے رہتا ہے اس کے دل پر، اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر خیر کرتا رہتا ہے، وہ سونڈ پیچھے رکھتا ہے، اور جیسے ہی یہ اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے اور دنیا داری میں لگ جاتا ہے تبھی وہ سونڈ اس کے دل کو نگل جاتا ہے اور شیطان کے حوالے آپ اور میں ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں، وہ جھگڑا کرواتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان جو ہے انسان کے اندر ایسے داخل ہوتا ہے جیسے کہ تمہارا خون ہوتا ہے، یہ خون میں دوڑتا ہے تمہارے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کمثل الشیطان، شیطان کی مثال ایسی ہے، قال للانسان اکفر، انسان سے کہتا ہے تو کفر کر، فلما کفر، اور جب وہ کفر کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تم سے بری، اور کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ شیطان ایک گروپ میں گیا اور وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ جو ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے پاس کھڑا رہا، اس پر قابض نہیں ہو پایا، ان پر قبضہ نہیں کر پایا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا کروں میں، کون سا طریقہ نکالوں؟ پھر وہاں سے اٹھا، دوسری جگہ دیکھا جو لوگ دنیا دار تھے، بیٹھ کر دنیا کی باتیں غیبت چغلی کر رہے تھے، ان کے پاس پہنچا اور ان پر اچھی طرح آرام سے قابض ہو گیا اور ان میں جھگڑا کرا دیا۔ اور جب ان میں جھگڑا ہوا تو بچانے کے لیے کون گیا؟ بچانے کے لیے وہ گئے جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دونوں کو ہٹا دیا اسے۔ تو یہ شیطان کے جال ہیں، ابلیس کے جال ہیں، ایسے جال قوم پر بچھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ غصے سے بچو، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی مجھے ایسی بات بتا دے جس پر عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ فرددا مرارن، کئی بار پھر دہرایا اسی بات کو، صحابی نے کہا اللہ کے رسول کوئی اور بات بتا دے، ان کو لگا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، کہا کوئی اور بات بتا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ابلیس سے پوچھا گیا کہ بھئی کون سی چیز سب سے زیادہ معاون ہوتی ہے اس انسان میں سے جو تیری مدد کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ غصہ ہے، انسان کا غصہ ہے جس پر کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ میں جو تعاون کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے جس کے اندر غصہ ہوتا ہے، غصے والا کرتا ہے۔ اس نے کہا ابلیس نے کہا کہ جب وہ غصہ، کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو ہم اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے کہ لوگ فٹ بال سے کھیلتے ہیں، بچے فٹ بال سے جیسے کھیلتے ہیں، تو ایسے ہم اس انسان سے کھیلتے ہیں جو غصے میں ہوتا ہے۔ تو یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ہم کو ان ابلیس کے جال سے اگر بچنا ہے تو اللہ کے بندو، میرے بھائیوں، ناظرین اور حاضرین، سب کو یہ میری خصوصی نصیحت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی میں ایسے لگ جائیں کہ ہم اس کو موقع ہی نہ دیں شیطان کو کہ وہ ہمارے اوپر قابض ہو سکے، تبھی ہم بچ جائیں گے۔ اور ایک میں نے پڑھا تھا، ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اس میں کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، اس میں نے پڑھا کہ یہ ابلیس ابن الجوزی کی کتاب ہے، اس میں کہ یہ ابلیس جو ہے کیسے کیسے جال انسانوں پر بچھاتا ہے، اور ان جالوں کو بچھا کر یہ جو ہے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں ان کو حملہ بنا کر ان سے شکار کرواتا ہے مسلمانوں کو۔ اور آج دیکھو کہ کس طرح سے یہ مسلمان شکار ہو رہے ہیں ان کا، یہ سب وہی جال ہیں، ابلیس کے بچھائے ہوئے جال ہیں جس میں کہ ہم لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو خصوصی طور پر یہ
ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جن باتوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم کو وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جس طرح سے ہم کو اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کرنا ہے، اسی طرح سے جو منحیات ہیں، جن چیزوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ان سے بھی ہم کو بچ کر رہنا ہے۔ اور جو خصوصی طور پر شیطان سے بچنے کے جو طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ اپنے گھر میں داخل ہوں تو جو شیطان واسم نام کا ہے اس سے آپ بچ جائیں گے، سلام کر لیں تو، ہے نہیں؟ آپ سلام کریں گھر میں جا کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شیطان ابلیس جو واسم نام کا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جب وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے گھر کی کمیاں گناتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے باپ نے کیا کیا ہے، یہ دیکھو تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے، یہ دیکھو تمہاری بیوی نے، وہ گھر میں کمیاں ان کی گناتا ہے اور گھر میں جھگڑے فساد کراتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے وقت اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دو، کیونکہ یہ وقت شیطان کے داخل ہونے کا ہوتا ہے، اس وقت دروازہ بند رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، باتھ روم میں جانے کی دعا سکھائی، لیٹرین میں جانے کی دعا سکھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو دعائیں سکھائی ہیں ان ساری دعاؤں سے خصوصی طور پر ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو یاد کریں تاکہ اس ابلیس کے جال سے بچ سکیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام ہم سب کو ابلیس کے جال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام ان شیطانی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب یا ذل جلال والاکرام جو ہمارے بھائی ان قرآن و حدیث سے دور ہیں، اے اللہ ان کو قرآن و حدیث کے قریب کر دے، قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے خصوصی طور پر اس پر تدبر اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے بھائی نبی کی سنتوں سے دور ہیں اور سنتوں کے بجائے بدعتیں گھڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو سنتوں پر عمل کرنے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وما علينا الا البلاغ فقط واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون۔